کہ دونوں ممالک ایسے طاقت رکھتے ہیں کہ ایک دونوں کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس ہتھیار ہے اور ہر قسم کا ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار اگر استعمال ہوگا تو دونوں اطراف قوم اور عوام تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں بالکل آپ کے سوال میں پوری بات پڑی ہے کہ انڈیا نے کمزرف حرکت کی ہے، اور اس نے میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اپنی ہار مانے کہ ادھر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک فیلئر ہے یہ، تو وہ بجائے اس کے ماننے کے وہ سارے الزام پاکستان پہ فوراً لگانا، میرے خیال میں ہر کوئی ملک اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ ہر کوئی ملک اپنے اندر کے معاملات ٹھیک کرے، اور پھر تاریخی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ اب بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہیے، پیار اور دوستی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ۔ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دونوں طرف سے کہہ رہے کہ ہم جنگ میری جان آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن جتنا مجھے یاد ہے تو جنگ کبھی ہوا نہیں ہے، نہ کیا ہے۔ ان کا جنگ بس ایک کا گانا آ جاتا ہے، دوسرے کا فلم آ جاتا ہے، جنگ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن کی بات ہونی چاہیے، بھائی چارے کی بات ہونی چاہیے، اور اسی ماحول میں جب ٹینشن ہوتی ہے تو وہ لوگ آگے بڑھیں جو اس ٹینشن کا خاتمہ بھائی چارے کی آواز اور امن کی آواز سے۔ خان صاحب، ہمارے ملک میں پہلے پانی کی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، سندھ اور پنجاب کی خاص کر، اور اب پختونخوا بھی اس کے اوپر جو پانی کا جو ڈویژن ہے اس کے اوپر شیخ مروت نے کہا کہ پختونخوا کو پانی برابر نہیں مل رہا۔ پانی کا مسئلہ پہلے چل رہا تھا اور اوپر سے بھارت نے دریائے سندھ کا پانی جو ہے بند کر دیا ہے، حالت جنگ تو انہوں نے نافذ کر دی ہے۔ دیکھیے، اپ اسٹریم ڈاؤن اسٹریم یہ ملکوں کے بیچ میں یہ ہوتے معاہدے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں پانی کوئی جیب میں نہیں رکھ سکتا۔ بند کریں گے تو کہاں رکھیں گے؟ وہ حالت دیکھ لیا آپ نے، میرے خیال میں پرسوں نہر کھل گئی تھی اور دریا جہلم میں پانی آ رہا تھا، لہٰذا پانی کوئی جیب میں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، پنگے کر سکتا ہے ہندوستان، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں، آنے والا دور ایسا ہوگا جس میں پانی پہ لڑائی ہوگی، کیونکہ پانی ایک اسکیرسٹی کے طور پہ آ رہے ہیں، اور اگر ہم نے ابھی بھی اس پانی کا لحاظ نہیں کیا، خیال نہیں رکھا، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، تو میرے خیال میں بہت مشکل آنے والے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کے حق میں تو بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے، جو قوم ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی تھی وہ اب اس خاص کر ایشو کے اوپر وہ پوری فوج کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ پے رول کے اوپر عمران خان کو رہا کر کے ان کو بھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بٹھا کر بات چیت کرنی چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں پے رول کے اوپر خان صاحب کو ریلیز کر کے جو ایک ٹینشن کریٹ ہے اس میں خان صاحب کو آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، کوئی اس کے پاس کوئی الدین کا چراغ ہے کیا؟ ہے وہ کوئی جادوگر ہے کیا وہ جادو مادو وہ بھی اب ختم ہو گیا؟ میرے خیال میں اب سب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آ گئی۔ آپ بھائی ایک سرٹیفائیڈ چور کو، ایک سرٹیفائیڈ کرمنل کو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہاں ٹھیک ہے، پھر باقی جو ماحول بنانے اور پاکستان کے لیے، تو پھر تو یہ سب جتنے جیل میں قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب کو باہر نکالو۔ اور بھائی یہ کس طرف آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے؟ نہ میں نے کل بھی بولا، نہ تقریر جنگ جیتتی ہے، ہاں سپورٹ دے سکتی ہیں، نہ یہ چیزیں جنگ جیتنا ہارنا ان چیزوں میں کام نہیں ہے۔ اس سے آپ ہمت دے سکتے ہیں، اس سے آپ دعا کر سکتے ہیں، سپورٹ دے سکتے ہیں، لیکن جنگ تو جنہوں نے جنگ لڑنی ہے ان کا کام ہے، وہ آگے بڑھے، قوم کا کام نہیں ہے وہ یہ فیصلے کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آلریڈی جیسے آپ نے بولا قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کا جو پانی کا سندھ طاس معاہدہ ہے وہ پاکستان جو انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جا سکتا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک گرینٹر ہے، کیا یہ انڈیا پاکستان کی مدعا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لے کے جا سکتا ہے؟ کیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے؟ کیونکہ گرینٹر جو ہے وہ بہت بڑی اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دنیا کے حالات پہ نظر ڈالیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ فلسطین کے لیے کوئی اٹھ کے بات کی ہے، اگر کسی نے غزہ کے لیے بات کی، کسی نے اور ظلم پہ بات کی، تو آپ کے لیے بھی بات کر لیں گے۔ یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے، اس میں نہ انسانیت ہے نہ کچھ اور۔ یہ طاقت کے نشے میں دنیا گھوم رہی ہے، اور اس میں اب طاقتور اپنے نشے سے باہر جا رہے ہیں۔ جیسے آپ امریکہ کو دیکھو، آپ اسرائیل کو دیکھو، آپ روس کو دیکھو، ہر طرف دیکھو،
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے اپنے سر پہ ہے، ہم کسی سے زیادہ امید اور توقع نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن ماضی میں ہم نے دیکھا 2019 میں جب ابھینندن کو یہاں پہ لایا گیا، پکڑا گیا، جہاز کیا گئے، اس وقت اپوزیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، انہوں نے کافی سوالات اٹھائے تھے جنرل باجوہ کے اوپر، پسینے کی بات کی، یہ کر لیا، پریشانیاں تھیں۔ تو اب آج کل کی اپوزیشن اس طرح سے تو بات نہیں کرتی، البتہ آپ کو ملک تو ایک ساتھ نظر آتا ہے، سب اپوزیشن جماعتیں بھی ایک طرح سے اٹینڈ کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں پہلے بھی ایک ساتھ تھی، ابھی بھی ایک ساتھ ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا، دیکھو یہ سیاست نہیں ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے، سیاستدانوں کو دور رکھو اس سے۔ آپ جنگ میں بھی کئی پولیٹیشنز کو لے آؤ، گورنمنٹ کو لے آؤ، بھائی یہ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے، اور یہ ان کا کام ہے جن کو بھرتی ہوا ہے اور جو 80% بجٹ لے کے جا رہی ہے سیاستدانوں۔ انہوں سے بھارت بڑا ڈرتا ہے کہ پختون اگر جنگ ہوتی ہے تو بالکل پاک فوج پھر عجیب بات کرتے ہو، یہ کیسے ماحول آپ بنا رہے ہو؟ یہ ہمارا کام لڑائی تھوڑی ہے، پاک فوج کے ساتھ لڑو گے نہیں۔ یہ دیکھو آپ لوگ یہ بالکل میڈیا کے طریقے سے باہر نکل رہے ہیں، ہم لڑیں گے نہیں کسی کے ساتھ۔ لڑنے کے لیے میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ یہ پختونوں کو پھر سے وہ دے دو کہ بھائی لڑو، جا کے لڑو فوج کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ میری جان فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن اللہ کرے آپ بھی دکھاؤ، تھوڑی غیرت دکھاؤ، پنجابی بھی لڑ لو یہ فوج کے ساتھ۔ تھینک یو۔